گولکنڈہ جنوبی ہندوستان میں سلطنت قطب شاہی کا دارالحکومت اور ایک شہر تھا جس کے کھنڈر اب بھی باقی ہیں۔ یہ حیدرآباد کے مغرب میں 11 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ زمین کی سطح سے قلعہ کی بلندی 400 فٹ ہے۔ بڑے بڑے وزنی پتھر دیوار کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے چار دیواری کے باہر 50 فٹ چوڑی خندق ہے۔ اردو زبان کی تاریخ میں دبستان گولکنڈہ اور دبستان بیجاپور وہی اہمیت حاصل ہے جو بعد کے زمانے میں دہلی اور لکھنؤ کے دبستانوں کو حاصل ہوئی۔ اردو کی نشو و نما کے ابتدائی مراحل میں گولکنڈہ اور بیجاپور کے عوام، اہل علم، حکمرانوں اور صوفیوں میں عوامی رابطہ کی اس زبان کو فطری ارتقاء کے مواقع میسر ہوئے اور 200 برس کے عرصہ میں اردو ادبی اور علمی زبان کے مرتبہ کی حامل ہو گئی۔ اس دوران میں وجہی، نصرتی اور ہاشمی جیسے شاعر اور ادیب ہی پیدا نہیں بلکہ طب، موسیقی اور جنسیات جیسے مختلف موضوعات پر کتابیں بھی لکھی گئیں۔ شعر و ادب کے مجموعوں اور علوم و فنون کی ان کتابوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے، جو مخطوطات کی صورت میں ہند اور یورپ کے کتب خانوں میں بکھری پڑی ہے اور ہنوز محققین کی توجہ کی محتاج ہے۔ اگر گولکنڈہ کی معاشرت کی بات کی جائے تو یہاں کی معاشرت بہت بلند اور پاکیزہ تھی، جو کہ قطب شاہ خود بہت پاکیزہ معاشرت کے دل دادا تھے۔ اس کا اثر رعایا پر بھی پڑتا تھا۔ بادشاہوں کی خانگی اور درباری زندگی اس قدر شاندار تھی کہ دوسرے ہمعصر شاہی خاندان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے عظیم الشان دربار، شاندار جلوس، فلک پوش محل اور پرلطف علمی سماجی محفلیں ان کی عظمت کا ثبوت دیتی تھیں۔ ان کے طریقے بدوبات باش کا اندازہ ان کی عمارتوں سے ہوتا ہے۔ شاہی بارگاہ اور ان کے رہنے کے قصر بھی اس قدر بلند تھے کہ ان کی مشکل سے مثال ملتی ہے۔ اندر بہترین قالینوں کا فرش اور چینی آلات کی سجاوٹ اور باہر سے عمارتوں کی رفتوں باغبانی بڑی کیفیت پیدا کرتی